درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری ہی میں اسلام کی کرنیں ہندوستان تک پہنچ چکی تھی۔ باضابطہ طور پر اگرچہ مذہب اسلام ہندوستان میں نہیں آیا تھا، مگر سرزمین ہند کو وہ شرف حاصل ہے کہ جب اللہ کے حبیب مکرم ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبل بقبیس سے اپنے ایک عظیم الشان معجزے کا اظہار فرمایا تھا۔ میرے آقا نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا تھا۔ اس معجزے کو جہاں عرب کی سرزمین سے لوگوں نے دیکھا تھا، یہ شرف سرزمین ہند کو بھی حاصل ہے کہ ہندوستان سے بھی، ہندوستان کے رہنے والوں میں سے بھی لوگوں نے اس معجزے کو دیکھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہندوستان میں اسلام آیا۔ اس طریقے سے سرزمین ہند اسلام کی برکتوں سے منور ہوتی رہی۔ حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اگرچہ باضابطہ طور پر یہاں پر اسلام کو پھیلایا، مگر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری سے پہلے حضرت سیدنا سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہی اسلام لے کر کے آئے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے باضابطہ طور پر اسلام کے گلشن کو لہلہانے اور اسلام کے گلشن کو سجانے اور سنوارنے کا جو شرف عطا فرمایا، وہ شرف حاصل ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ہندوستان کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے اولیاء کرام اور ہر سلسلے کے پیران عظام اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر، صراط مستقیم پر وہ چلاتے رہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جہاں آپ نگاہ اٹھائیں، جس طرف آپ اپنا رخ کریں، کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی ولی آرام نہ فرما رہا۔ اور یہ انہی اولیاء کرام کی برکتیں ہیں جن کی وجہ سے اسلام یہاں پر سرسبز ہے، شاداب ہے، اور چمن اسلام ہندوستان کی سرزمین پر لہلہا رہا ہے۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء ہوں کہ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں، یا ہندوستان کی اور بھی بڑی بڑی خانقاہیں جہاں سے اسلام چمکتا رہا، دمکتا رہا،
ان سب نے مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت میں بہت اہم رول ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام خانقاہوں کی برکتوں سے اور ان تمام اولیاء کرام کے صدقے اسلام کی حفاظت کا ذمہ بریلی شریف کے امام محمد رضا کو عطا فرمایا۔ مذہب اسلام کو بلا شبہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھیلایا ہے، مگر بلا شبہ مذہب اسلام کی حفاظت بریلی کے امام محمد رضا نے فرمائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت بریلی کب سے کر رہا ہے؟ سن 1246 ہجری سے بریلی شریف کی سرزمین سے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کا بیڑا اٹھایا گیا ہے، اور اس کام کی شروعات اور اس کی ابتدا سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے جد کریم حضرت سیدنا رضا علی خاں علی رحمت الرضوان، انہوں نے باضابطہ طور پر سن 1246 ہجری میں ہندوستان کی سرزمین پر بریلی میں دارالافتاء قائم فرمایا، اور اس وقت سے لے کر کے بریلی شریف صرف ہندوستانی مسلمانوں نہیں بلکہ پوری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر رہا ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 198 سال گزر گئے ہیں۔ الحمدللہ بریلی اس وقت سے لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس وقت سے یہ اعلان کر رہا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، کس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ اس وقت سے بریلی یہ اعلان کر رہا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ اس وقت سے بریلی یہ اعلان کر رہا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوئے، مگر آپ کے آباء و اجداد کے اعتبار سے آپ کی یہ زمین نہیں ہے، اور ہم اگر نگاہیں اٹھاتے ہیں تو مذہب اسلام کے بڑے بڑے محققین، محدثین، بڑے بڑے فقہا وہ ہندوستان سے باہر کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے آباء و اجداد ہندوستان کی سرزمین پر تشریف نہ لاتے تو جیسے حضرت امام بخاری کا ہم نام لیتے ہیں، امام مسلم کا ہم نام لیتے ہیں، اسی طریقے سے اسلامی خدمات کے حوالے سے امام محمد رضا کا بھی نام لیا جاتا، امام نقی علی خاں کا بھی نام لیا جاتا، امام رضا علی خاں کا بھی نام لیا جاتا، مگر اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات کو ہندوستان کے سرزمین پر بھیج کر کے ہندوستان کا قد بلند کر دیا اور ہندوستان کا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ یہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی دین ہے کہ آج پورے ہندوستان میں جو سنیت لہرا رہی ہے، ساری خانقاہوں نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے انداز میں سنیت کی حفاظت فرمائی ہے، مگر خدا کی قسم جیسی حفاظت رضویت نے کی ہے اس کو نرالا انداز ہے، وہ حفاظت کا سامان اور وہ حفاظت کا انداز کہیں اور نظر نہیں آتا ہے، اس لیے کہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس انداز کو اپنایا ہے جو انداز صحابہ کرام کا تھا، کہ انہوں نے اگر کہیں دیکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ حملہ ہو رہا ہے، اگر انہوں نے دیکھا ہے کہ پروردگار عالم کی توحید پر حملہ ہو رہا ہے، احانت خدا و رسول کی جا رہی ہے، تو امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے مصلحت وقت کا شکار ہو کر کے اپنی زبان کو خاموش نہیں رکھا، بلکہ امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نے للکارتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آقا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں، آقا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے قلم جہاد بالقلم بھی فرمایا، جہاد باللسان بھی فرمایا، اسی وہی وجہ ہے کہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اس میں گرامی جو ہر مجلس میں لیا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے، عشق محبت اعلیٰ حضرت کو جو نعرہ لگایا جا رہا ہے، ہم آپ نہیں لگا رہے ہیں بلکہ پروردگار
فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے، اور یہ مت سمجھیے گا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں 198 سال سے لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی جا رہی ہے، تو اس سے پہلے لوگ ناکارہ تھے۔ اس سے پہلے بھی لوگوں کا عالم یہ تھا کہ ملک سے وفاداری کا جو ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اس خاندان نے پورے طور پر اس کو انجام دیا ہے۔ آپ کے جد کریم حضرت سعید اللہ خان علیہ رحمۃ و رضوان جب قندھار سے ہندوستان تشریف لائے ہیں، ان کے پاس وہ صلاحیت تھی، ان کے پاس وہ ایبیلٹی تھی، ان کے پاس وہ جوہر تھا کہ جو ہندوستان وہ تشریف لائے، اور لاہور کے شیش محل جب پہنچے ہیں تو دلی حکومت کو خبردار کیا گیا، دلی حکومت کو بتایا گیا کہ قندھار کا ایک شہزادہ ہجرت کر کے ہندوستان آیا۔ اس وقت ہندوستان پاکستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو دلی سے فرمان جاری ہوتا ہے کہ لاہور کا شیش محل ان کے میزبانی کے لیے پیش کر دیا جائے۔ شیش محل کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ باوقار خاندان سے تشریف لائے تھے، اور جابازی، عدالت و سخاوت آپ کے پورے وجود سے نظر آ رہا تھا، اس لیے لاہور کا شیش محل آپ کو عطا کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ ہندوستان کی سرزمین پر کیا گیا ہے، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہندوستان کی وہ عظیم پوسٹ جسے وزیر خزانہ کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد کریم کو وہ پوسٹ عطا کی گئی۔ اس طریقے سے یہ لوگ اپنے ملک کی سرحد و سیما کی حفاظت کرتے رہے۔ حضرت سیدنا سعید اللہ خان کے بعد حضرت سعادت یار خان، اس کے بعد حضرت محمد اعظم خان، اس کے بعد حافظ قاسم علی خان، یہ حضرات جو ہے وہ ہندوستان کی سرحد و سیما کی حفاظت کرتے رہے۔ اور جب یہ دور آتا ہے حضرت سیدنا رضا علی خان علیہ رحمۃ رضوان تک، آپ نے ہندوستان کے سرحد و سیما کی ایسی حفاظت فرمائی کہ پورا روہیل کھنڈ آپ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ روہیل کھنڈ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی وہ اپنی جائیداد ہے، اگرچہ آج اسے جو ہے حکومت وقت نے اپنے قبضے میں لے لیا ہو، لیکن وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی جائیداد ہے۔ اگر وہ لوگ چاہتے تو اپنے اس پوری جائیداد کو وہ حاصل کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں دنیا کو نہیں رکھا، دین کو رکھا اور دین کی حفاظت کا جذبہ رکھا۔ اور جب حضرت سیدنا رضا علی خان علیہ رحمۃ رضوان کا زمانہ آتا ہے، وہاں سے اب نظریات بدلتے ہیں کہ اب تک تو ہم ملک کے سرحد و سیما کی حفاظت کرتے رہے، اور اس سرحد و سیما کی حفاظت کرنے میں اب دیکھا یہ جا رہا ہے ملک ٹکڑے ہونے والا ہے، اور ملک پر ظالم و جابر قابض ہونے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے چہرے بھی نظر آئے کہ جو لوگ ظلم کر رہے تھے مسلمانوں کے اوپر، جو ظلم کر رہے تھے ہندوستانیوں کے اوپر، انہیں ظلم و بربریت کا ننگا ناچنے والوں کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اب حضرت علامہ رضا خالی خان علیہ رضوان نے وہیں سے ٹل لیا ہے، اور ملک کے سرحد و سیما کی حفاظت کے بجائے اب مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا شروع کر دی۔ اس لیے آپ آزادی کے مجاہدین میں آپ سرے فہرست نام دیکھیں گے حضرت سیدنا رضا علی خان علیہ رضوان کا۔ ملک کو آزاد کرانے میں جہاں حضرت علامہ فضل حق آبادی علی رحمۃ رضوان نے قربانی پیش فرمائی ہے، وہیں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے والوں میں حضرت سیدنا رضا علی خان علی رحمۃ رضوان جو سرکار اعلیٰ حضرت کے جد کریم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ آج جس ذات گرامی کی بارگاہ میں ہم اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سپوت ہیں جو حقیقت میں نائب اعلیٰ حضرت ہیں۔ ہم تو انہیں نائب اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، مگر ہمارے اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ انہیں احمد رضا ہی جانو، انہیں احمد رضا ہی جانو۔ سرکار حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سن 1292 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ اس وقت 20 سال کی تھی جب حضرت سرکار حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کے دادا کریم حضرت سیدنا امام المتکلمین سیدنا نقی علی فعالی رحمۃ الرحمان اور آپ کی دادی جان بہت زیادہ اپنے اس پوتے سے محبت فرماتے ہیں اور اپنے دادا دادی کی محبتوں میں حضور حجت الاسلام پروان چڑھتے رہے۔ اتنے زیادہ وہ محبوب نظر تھے اپنے دادا دادی جان کے وہاں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جب انہیں پڑھانا شروع کیا ہے اور امام محمد رضا جب تعلیمی کارروائی کرنا چاہتے تو امام محمد رضا کی والدہ ماجدہ حجت الاسلام کی دادی جان آڑے آ جاتی۔ کسی صورت میں تعلیمی کارروائی بھی کر نہ پاتے، مگر ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دالان میں پڑھا رہے تھے، وہاں صرف والد اور بیٹے۔ دوسری دالان میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کی دادی جان ہیں۔ سبق کا معاملہ تھا، جو بھی معاملہ رہا ہو، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تادیباً کچھ آپ کو چپت لگائی، مگر وہ آواز حضور حجت الاسلام کی دادی جان کے کان میں پڑ جاتی ہے۔ فوراً پہنچتی ہے اس دالان میں جہاں پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس سپوت کو پڑھا رہے تھے۔ مزاحمت کرتی ہیں، پوتے کو الگ کرنے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ اب اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتی ہیں اعلیٰ حضرت کے اوپر۔ جب آپ نے اپنے ہاتھوں کو اعلیٰ حضرت کے اوپر اٹھایا ہے، آپ تاریخ پڑھیے حضرت علامہ حسن رضا خان علی رحمۃ الرضوان جو حضرت علامہ حسن رضا خان کے شہزادے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گردن کو لٹکا کر کے اور مجھے لگائے، 2 چپت اور لگایا آپ کی والدہ ماجدہ نے اور اپنے پوتے کو لے کے چلی گئی وہاں سے۔ جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس وقت سے لے کر کے جب اس واقعے کو یاد کرتی تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ یہ ضرور کہا کرتی تھی، کیوں نہیں اس وقت میرا ہاتھ سخت ہو گیا، کیوں میں نے یہ ہاتھ احمد رضا کے اوپر اٹھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جماعت رضائے مصطفیٰ، جماعت رضائے مصطفیٰ، احمد حضور محدث کبیر، احمد حضور محدث کبیر، خلیفہ حضور حافظ ملت، خلیفہ حضور حافظ ملت، شہزادہ حضور صدر الشریعہ، شہزادہ حضور صدر الشریعہ، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، اعتماد حضور حافظ ملت، اعتماد حضور حافظ ملت، اعتماد حضور مجاہد ملت، اعتماد حضور مجاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جماعت رضائے مصطفیٰ، جماعت رضائے مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ باہر جاؤ، باہر جانا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور صدر الشریعہ، نشین حضور صدر الشریعہ، فیضان مفتی اعظم، فیضان حضور حافظ ملت، امتاز الفقہا، سلطان الفقہا، سلطان المناظرین۔ بس جس کو جہاں جگہ مل جا رہی ہے وہ وہیں بیٹھ جائے۔
اور سکون و اطمینان کے ساتھ جو باتیں عرض کی جا رہی ہیں اسے سماعت کریں۔ جس ذات گرامی کا ابھی تھوڑی دیر پہلے اس خاک صاحب نے ذکر کیا، وہ اپنی پوری علمی شان اور اپنے عملی جاہ و جلال کے ساتھ ہم سب کے روبرو ہیں۔ آپ زیارت سے مشرف بھی ہوں اور اس رخ زیبا کی زیارت کرتے ہوئے اپنے دلوں میں جو نیتیں بسائے ہوئے ہیں انہی کے صدقے میں دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے پوری فرمائے گا۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے والد ماجد کے چہیتے تو تھے ہی، مگر اپنے دادا اور دادی جان علیہم الرحمت و رضوان کے بہت زیادہ چہیتے تھے کہ وہ موقع آیا کہ جب سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تادیباً تنبیہ فرمائی تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد ماجدہ حجت الاسلام کی دادی جان رکاوٹ بن جایا کرتی تھی، اور آپ نے اپنے بیٹے کے اوپر جو چپت لگائی اس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردنیں جھکا کر کے وہ لے تو لیا، مگر اس کے بعد جب اس واقعے کو یاد فرماتی تو ہر بار وہ یہی کہتی تھی کہ یہ ہاتھ شل کیوں نہ ہو گیا کہ میں اپنے بیٹے کے اوپر اٹھائی، مگر اپنے آپ کو بچانے کے بجائے میرا بیٹا اپنی گردن جھکا کر کے میرے قدموں کی طرف بڑھتا رہا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ہے، اور ان کی محبتیں اپنے پوتے کے ساتھ اس طور پر ہیں۔ حضرت حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اور بڑے ہوئے ہیں تو آپ کو ایک شوق تھا گھوڑ سواری کا۔ گھوڑ سواری کا شوق یہ مت سمجھیے گا جس طریقے سے آج لوگ ریس کورس کے لیے گھوڑ سواری کا شوق رکھتے ہیں، اس طور پر نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شہزادہ اس طور پر کہ مذہب اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، اور اس زمانے میں سواریاں بہت کم تھی، یہی سواری تھی اور گھوڑوں کے ذریعے سے جنگیں لڑی جاتی تھیں، اس لیے سرکار حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے اور اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ نے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اپنا یہ شوق پورا فرماتے تھے۔ اور آپ کی دادی جان کا معاملہ یہ تھا کہ جب کہ آپ کے دروازے پر گھوڑے بکنے کے لیے آتے تھے، وہ کتنا بھی قیمتی گھوڑا ہوتا تھا، آپ جیسے ہی دیکھتی تھیں اپنے اس پوتے کے لیے گھوڑے کو خرید لیا کرتی تھی، اور حضرت حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ آپ اس پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ یہ فن آپ نے بخوبی اس کو حاصل کیا ہے اور اس فن میں بہت ماہر تھے، اتنے ماہر تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنا بکا ہوا گھوڑا لے کر آیا، بہت سرکش گھوڑا لے کر کے آیا ہے جو کسی کے قابو اور کنٹرول میں نہیں آتا تھا، ایسا گھوڑا لے کر کے آیا اور آنے کے بعد وہ چیلنج کرنے لگا، ہے کون جو اس گھوڑے کو اپنے کنٹرول میں کر لے، اگر وہ کنٹرول میں کر لے تو میں جانوں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شہزادہ حضرت حجت الاسلام اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اور سوار ہونے کے بعد اسے ایڑ لگا کر کے آپ آگے بڑھتے ہیں، ادھر کوئی پہنچ کر کے حضرت سیدنا علامہ حسن رضا علی رحمۃ الرضوان کو جا کر کے خبر کر دے رہا ہے کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ فلاں نے ایسا معاملہ کیا ہے۔ وہ وہاں پر فوراً آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد جو یہ گھوڑا لے کر کے آیا تھا اس سے ارشاد فرماتے ہیں، تنبیہاً ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بھتیجے کو کوئی نقصان ہو گیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، مگر اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شہزادہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایسا نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ بدکتا ہوا گھوڑا، وہ سرکش گھوڑا جب آپ اس پر سوار ہوئے ہیں اور آپ نے جب ایڑ لگائی ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ گھوڑا آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اپنے قابو میں آ جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شہزادہ حضرت حجت الاسلام بہت دور تک اسے گھماتے ہوئے پھر اس کے بعد آپ اسے لے کر کے یہاں پہ آئے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ گھوڑا حضور حجت الاسلام کا فرمانبردار اور مطیع بن گیا ہے۔
یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کی یہ شان ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں فرمایا حامد منی وانا من حامد، حامد منی، حامد مجھ سے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، وانا من حامد، میں حامد سے ہوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ بیٹا تو باپ سے ہوتا ہے مگر باپ سے بیٹا، بیٹا باپ سے تو ہوتا ہے مگر بیٹے سے باپ ہو، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کبھی جو ہے واقعے کے خلاف نہیں کہا ہے، یہاں کیسے خلاف ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ اگر اس پر غور کریں گے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے علم غیب کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل فرما دیا اور بتا دیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم اور وہ دولت عطا فرمائی ہے۔ جب آپ بھی غور کریں گے تاریخ میں جا کر کے ڈھونڈیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حامد منی تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ شہزادے ہیں، مگر وانا من حامد، آپ اس پر غور کریں تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک جو چل رہی ہے وہ حضور حجت الاسلام کی اولاد نرینہ سے چل رہی ہے، کیونکہ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہزادیاں تھیں اور ایک شہزادے آپ کے پاس تھے جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے، بچپن ہی میں انتقال کر گئے، اور حضور حجت الاسلام کے شہزادے حضور مفسر اعظم ہند حضور تاج الشریعہ کے والد ماجد ہیں، ان سے یہ نسل پاک چلی ہے۔ تو حضور حجت الاسلام کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حامد منی وانا من حامد، کہ حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں، یعنی میری نسل پاک جو چلے گی وہ حامد رضا خان کے ذریعے سے چلے گی۔ اور آج دیکھ لیجیے کہ صرف ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان میں بھی ایک خاندان موجود ہے، پاکستان میں بھی ایک خاندان موجود ہے۔ حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند نسبتی علامہ تقدس علی خان علیہ رحمۃ الرضوان جو پاکستان کے سرزمین پر ہیں، ہندوستان کو بھی گل گلزار بنائے ہوئے ہیں علم کے اعتبار سے، اور پاکستان کو بھی گل گلزار بنائے ہوئے ہیں علم کے اعتبار سے۔ علم کی جو کرنیں اور علم کا جو سورج یہاں بھی چمک رہا ہے اور وہاں بھی چمک رہا ہے، یہ اگر آپ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیں گے تو کوئی اور نظر نہیں آئے گا اس کے پیچھے۔ اس کے پیچھے جو روشنی دینے والی ذات ہے وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ خوبیاں عطا فرمائی تھی کہ آپ ہر اعتبار سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظہر عتم تھے، حسن و جمال کا معاملہ ہو یا علم کا معاملہ ہو۔ علم کی شان تو ایسی تھی کہ آپ اس سفر مبارک کو یاد کریں جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوسرے حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اسی سفر حج میں سرکار حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سن 1323 ہجری میں یہ سفر ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، اور اس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج سے پہلے حرم کی لائبریری میں پہنچے مکہ معظمہ، اور وہاں پر محافظ قطب حرم حضرت علامہ سید اسماعیل صاحب وہاں لائبریری میں موجود ہیں۔ ہم لوگ پہنچے اور ہم نے بھی کتابیں نکلوا کر مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان مولانا سید اسماعیل کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور ذکر چل گیا وہاں پر دوسرے اور تیسرے دن رمی جمار کے تعلق سے۔ 3 دن رمی جمار کیا جاتا ہے، شیطانوں کو گری ماری جاتی ہے۔ 10ویں دن جو رمی جمار بڑے شیطان کو کیا جاتا ہے وہ طلوع صبح صادق اور طلوع شمس کے بعد سے زوال تک کا اس کا وقت ہے جو فقہا نے لکھا، اور دوسرے اور تیسرے دن زوال کے بعد یہ وقت شروع ہوتا ہے فقہاء کرام نے جو لکھا۔ تو دوسرے اور تیسرے دن رمی جمار کے تعلق سے گفتگو ہونے لگی، تو زوال سے پہلے کے تعلق سے حضرت علامہ سید اسماعیل مکی علیہ رحمۃ الرضوان فرمانے لگے کہ فقہاء کرام نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور یہ بھی اس پر فرما دیا وعلیہ الفتویٰ، اسی پر فتویٰ دیا ہے۔
جائز بھی ہے اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ یہ گفتگو حضرت حجت الاسلام سے ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی۔ میرا امام یہ کہتا ہے کہ جہاں تک جواز کا معاملہ ہے جائز تو ہو سکتا ہے، جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا کہ فلاں کتاب میں یہ موجود ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جواز کا جو معاملہ ہے یہ تو ہو سکتا ہے مگر علیہ الفتویٰ نہیں ہو سکتا ہے۔ جائز تو ہو سکتا ہے مگر اس پر فقہا نے فتویٰ دیا اسی موقع پر اور اسی مسئلے پر یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک کتاب لائی جائے۔ کتاب حاضر کی گئی، کتاب جب کھول کے دیکھا جا رہا ہے تو جواز کا قول کتاب میں موجود ہے مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ وہ علیہ الفتویٰ نہیں ہو سکتا ہے، وہاں علیہ الفتویٰ نہیں تھا۔ اب اتنا سننے کے بعد، اتنا دیکھنے کے بعد اور وہ ششدر و حیران رہ گئے، یہ کون عالم ہیں؟ جبکہ نہ ان سے ان کا تعارف ہے، نہ ان سے تعارف ہے، نہ وہ حجت الاسلام کو جانتے ہیں، نہ وہ امام احمد رضا کو جانتے ہیں، لیکن اتنا سننے کے بعد اب ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، جانا معلوم کیا جائے یہ کون سے عالم ہیں۔ تو حضرت حجت الاسلام کے کان میں وہ دھیرے سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو حضرت سرکار حجت الاسلام نے فرمایا یہ ہندوستان کے مولانا احمد رضا خان اعلیٰ حضرت جنہیں کہا جاتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت علامہ سید اسماعیل صاحب کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے اور کرسی چھوڑ کر کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے آپ نے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، گلے لگ گئے اور ایسے گلے لگے کہ پھر اپنی پوری زندگی میں کبھی جو ہے امام احمد رضا کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہر مسئلے میں امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ معاونت حاصل کرتے رہے، مدد مانگتے رہے، اور پھر اس کے بعد اسی ملاقات کا نتیجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس حرم کی سرزمین پر الدولۃ المکیہ لکھی، اس حرم کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کفر الفقیہ الفاہم لکھی، الدولۃ المکیہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ 8 گھنٹے میں لکھ رہے ہیں، بخار کے عالم میں لکھ رہے ہیں اور حضور حجت الاسلام اس کو مبیضہ کر رہے ہیں، اور مبیضہ کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جانشین حضور حجت الاسلام علم کے اعتبار سے نائب امام احمد رضا ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے عربی میں اسے لکھا ہے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شہزادے نے پوری الدولۃ المکیہ کا خلاصہ فصیح عربی زبان میں شاندار انداز میں آپ نے فوراً مقدمے کے طور پر لے کر کے پوری کتاب تیار کر کے شاہ کاشف پاشا کی بارگاہ میں پیش کر دیا آپ نے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سرکار حجت الاسلام ہیں۔ قادیانیہ کے رد میں آپ نے الصارم الربانی یہ حضور حجت الاسلام نے لکھی، کمر توڑ کر کے رکھ دیا آپ نے غلام محمد قادیانی کی۔ قادیانی کے مرنے کے بعد یہ کتاب نہیں لکھی گئی ہے، قادیانی اس وقت موجود تھا، زندہ تھا، اس کی زندگی میں حضور حجت الاسلام نے یہ کتاب لکھی ہے، مگر پوری زندگی کیا اس وقت وہ بھی مر گیا، اس کی کتنی ذریت مر گئی، مگر آج تک آپ اس کتاب کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شہزادہ نائب امام احمد رضا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ کے انگوٹھے میں یا کسی انگلی میں کوئی زخم ہو گیا اور زخم ایسا ہوا کہ ڈاکٹر نے تشخیص یہ کی کہ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے تو آپریشن کرنا پڑے گا، کر لیں گے۔ اس نے کہا کہ آپریشن تو ہوگا لیکن اس کو سن کرنا پڑے گا، اور جب سن کرنا پڑے گا تو معلوم ہے کہ سن کیسے کرتے ہیں، انجیکشن دے دیا جائے گا، اس میں اسپرٹ لگائی جاتی ہے، اور اللہ کے ولیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حرام و ناجائز ناپاک چیزوں سے تو اپنے آپ کو کوسوں دور رکھتے ہیں، وہ تو شبہات سے بھی بچا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں انجیکشن نہیں لگواؤں گا، اسے سن نہیں کروں گا، تمہیں آپریشن کرنا ہے ایسے ہی تم آپریشن کرو۔ ڈاکٹر کہتا ہے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، آپ نے فرمایا تمہارا کام آپریشن کرنا ہے، برداشت کرنا میرا کام ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیا ایک طرف، اور روایت بتاتی ہے ایک تسبیح لے کر کے آپ بیٹھ گئے، ادھر تسبیح میں آپ مصروف و مگن ہیں۔ ڈاکٹر نے آپریشن کر لیا، آپریشن مکمل ہو گیا، پھر اس کے بعد جب مکمل ہو گیا ہے، ڈاکٹر جب فارغ ہو گیا ہے، پھر ارشاد فرماتے ہیں آپ آپریشن ہو گیا، آپریشن ہو گیا، یعنی آپ اس طور پر اتنے غرق ہو گئے تھے یاد الہی میں کہ آپریشن پورا ہو گیا ہے مگر کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ اور میں اگر اسی چیز کو کہوں کہ الحمدللہ یہ شان اعلیٰ حضرت کی بھی تھی،
یہ شان حجت الاسلام کی بھی تھی، اور یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے مرشد اعظم حضور تاج الشریعہ کو دی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کیسوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں، کیسوں کی ہم یاد منا رہے ہیں۔ حسن و جمال کا عالم ابھی آپ نے سنا، ایسا حسن و جمال کا عالم یا اللہ، حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنا یہ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا وجیح بنایا تھا کہ لوگوں کی زبانیں تبلیغ کرتی ہیں، لیکن حجت الاسلام کا چہرہ مبلغ تھا۔ کتنے لوگ چہرہ دیکھ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ادے پور کی سرزمین پر آپ اپنی زندگی میں ادے پور تشریف لے جایا کرتے تھے، اور جب تک حجت الاسلام ادے پور تشریف لے جاتے رہے ایک وہابی بھی وہاں پہ نہیں تھا۔ یہ آپ کے قدموں کی برکت تھی۔ وہاں کا راجہ آپ کے حسن و جمال کا معاملہ سن چکا تھا، اس نے خواہش ظاہر کی کہ کسی طریقے سے حجت الاسلام کو ہمارے گھر پہ لایا جائے، ہماری حویلی پہ لایا جائے۔ تو لوگوں نے فرمایا کہ یہ وہ مولوی نہیں ہے، یہ وہ عالم نہیں ہے جو بڑوں کے گھر چلے جائیں، جس کو آنا ہو ان کی بارگاہ میں آئے۔ لیکن وہ بھی راجہ تھا، دیکھنا اس کو تھا۔ لوگوں نے کہا تم اگر ان کا دیدار کرنا چاہتے ہو، ان کی زیارت کرنا چاہتے ہو، تو ایسا ہے کہ حضرت جو ہے وہ شام کے وقت سیر کے لیے نکلتے ہیں، اپنی پالکی پر سوار ہو کر جب نکلیں گے تو تم اپنے محل کے بالا خانے پر آ جاؤ، اور وہاں سے تم کھڑے ہو کر کے حضرت کا دیدار کر سکتے ہو۔ اس طریقے سے اس راجہ نے اپنے محل کے بالا خانے پر آ کر کے جب حضور حجت الاسلام اپنی پالکی پر سوار ہو کر کے سیر کے لیے نکلے تو اس نے دیکھا، لیکن جس نے بھی دیکھا وہ دنگ ہو کر کے رہا۔ جس نے بھی دیکھا، جب بھی دیکھا، دنگ ہی رہا دیکھنے والوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال صورت کے اعتبار سے بھی عطا فرمایا تھا، اور علم کا حسن و جمال تو ایسا عطا فرمایا تھا کہ بلا شبہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ نائب اپنے زمانے میں رہے، اور اپنے زمانے کے وہ اعلیٰ حضرت بن کے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حزب الاحناف نے پاکستان کے لاہور کی سرزمین پر اشرف علی تھانوی سے مناظرے کا تمام معاملہ طے کیا ہے، اور وہاں مناظر کی حیثیت سے حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ حضرت صدر افاضل ہیں، اور ہندوستان کے اور اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے علماء ربانیین حضور سیدنا حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں وہاں پہ ہیں۔ وہاں پر اشرف علی تھانوی کو معلوم ہو گیا، اسی نے وہ کتاب تو لکھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں، کہ ایسا علم معاذ اللہ رب العالمین جانوروں کو، پاگلوں کو، فلا کو مصنف موجود ہے۔ اس لیے کہا یہ گیا ہے کہ مصنف اس عبارت کا موجود ہے، آ کر کے یا تو وہ اس کی تعبیر پیش کرے، یا تو وہ اس کا معنی بیان کرے اور اپنے سر سے کفر کو اٹھائے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو تسلیم کر کے اپنے اوپر کفر کا جو ہے یہ بوجھ لے کر کے وہ یہاں سے جائے۔ مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادہ جب وہ وہاں پہنچتا ہے مناظرے کے لیے، حضور حجت الاسلام وہاں پہ تشریف فرما ہے، اور خدا سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اشرف علی تھانوی آئے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اشرف علی تھانوی کسی کو اپنا نائب بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ نائب بنا کر بھیجتا ہے وہ بھی ہمیں منظور ہے، لیکن نائب اس طور پر آنا چاہیے کہ اس کی ہار اشرف علی تھانوی کی ہار مانی جائے گی، اس کا زیر ہونا اشرف علی تھانوی کا زیر ہونا مانا جائے گا۔ یہ بھی منظور کر لیا ان لوگوں نے، مگر وہ تاریخ آ گئی، وہ وقت آ گیا، لوگ انتظار کرتے رہے۔ اہل سنت و جماعت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع لاہور کی سرزمین پر موجود ہے، مگر نہ اشرف علی تھانوی آیا، نہ اس کا کوئی ماننے والا آیا۔ اب اس کے بعد عالم یہ ہوا کہ حضرت صدر افاضل علیہ رحمت الرضوان نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا ہے، اور مجمع کو اپنے اپنے گھر جانے کے لیے اعلان فرمایا، مگر اعلان سے پہلے یہ ارشاد فرما دیا کہ اشرف علی تھانوی اور اس کے ماننے والوں کے دلوں پر جو آج جو اوس پڑ گئی ہے، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضور حجت الاسلام کی علمی شان اور ان کی آن کا یہ معاملہ ہے کہ ان کی وجہ سے وہ نہیں آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو فتح مبین عطا فرما دی ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ اس وقت نعرہ لگا تھا لاہور میں دولہا بنا حامد رضا، حامد رضا، لاہور میں دولہا بنا حامد رضا، حامد رضا۔
लाहौर ही के बतूला नहीं थे, पूरी अहले सुन्नत व जमात के बतूला थे, पूरी अहले सुन्नत व जमात के बतूला थे। अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी खूबियों से आपको माला माल फरमाया था। हुजूर सदरुल शरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बरेली शरीफ की सरजमीन पर पढ़ा रहे थे तो कभी कभी हुजूर हुज्जतुल इस्लाम सदरुल शरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दर्स सुनने के लिए तशरीफ़ ले जाते, मगर बिल्कुल सामने नहीं होते। दरवाज़े की ओर से हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर सदरुल शरिया का वो चश्मे फैज़ जो तलबा के ऊपर बहता था और वो बादल इल्म फज़ल का जो बरसता था, वो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अपने कानों से समाअत भी करते, आँखों से देखते। आपने एक मरतबा मुलाहज़ा फरमाया और मुलाहज़ा फरमाने के बाद एक मरतबा इरशाद फरमाते हैं कि मैंने सदरुल शरिया का दर्स सुना है और उनकी दर्स की मजलिस में तलबा को सवाल करता हुआ और उन्हें जवाब देता हुआ मैंने देखा है। फरमाते हैं कि जब तलबा सवाल करते और हुजूर सदरुल शरिया उनके सवालों का जवाब देते थे तो ऐसा महसूस होता था कि इल्म का एक बहर ज़ख़ार है जो मौजे ले रहा है और तलबा खूब सैराब हो रहे हैं, तलबा खूब सैराब हो रहे हैं। ये आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहज़ादे सरकार हुजूर हुज्जतुल इस्लाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुख्तसर सी वो बातें हैं जो मैंने आपके ऊपर गुज़ार की। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब आखिरी वक्त आता है और चूँकि आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने वफ़ात के ताल्लुक़ से पहले ही पेशेंगोई फरमा दी थी, इसलिए अब सिर्फ बरेली नहीं, ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर सिलसिले रज़विया में मुरीद होने के लिए आते और 24 घंटा काशाने रज़विया पर भीड़ लगी रहती, मगर आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर से बाहर तशरीफ़ नहीं ला रहे हैं। ऐसे माहौल में आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने शाहज़ादा गिरामी हज़रत हुज्जतुल इस्लाम को फरमाया कि तुम लोगों को मेरी तरफ से मुरीद करो, और लोगों से फरमाया कि ये हामिद रज़ा नहीं अहमद रज़ा है, अहमद रज़ा है। और उस वक्त आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म पर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने न जाने कितने लोगों को सिलसिले रज़विया में दाखिल फरमाया। फिर उसके बाद आखिरी वक्त में सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला ने जो वसीयत फरमाई वो ये थी कि मैंने अपने फतावे में जनाजे की जितनी दुआएं लिख दी हैं वो सारी दुआएं अगर मौलवी हामिद रज़ा ख़ान को याद हो तो वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएँ, वरना मौलवी अमजद अली मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएँ। और इस सिलसिले में इख्तलाफ भी हुआ कि किसने नमाज जनाजा पढ़ाई। लोग यही कहते हैं, किताबों में यही मिलता है कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाई, मगर एक रवायत जो मैंने सुनी है वो भी मैं अर्ज़ करता हूँ कि हुजूर हाफ़िज़ुल मिल्लत वद्दीन उस्तादुल उलमा जलालुल इल्म अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी सुम्मा मुबारकपुरी हाफ़िज़ मिल्लत अली रहमतुल रिज़वान वो रिवायत करते हैं कि हुजूर सदरुल शरिया ने ये फरमाया कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब विसाल हो गया तो हज़रत हुज्जतुल इस्लाम का आलम यह था कि आंखों से आंसू थम ही नहीं रहा था। उन्हीं का क्या, सबका ये हाल था, आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उस वक्त वो किताबें लेकर के आए कि मैं याद कर रहा हूँ लेकिन जहन पर इतना बोझ है कि वो याद नहीं हो रही है, इसलिए आप नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। तो मैंने आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाई। जो भी हो, आला हज़रत ने जिनका दो नाम जो लिया था उन्हीं में से किसी एक ने पढ़ाई है, किसी तीसरे ने नहीं पढ़ाई है। ये शरफ या तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को हासिल हुआ है या हुजूर सदरुल शरिया को हासिल हुआ है। जिस किसी को भी हासिल हुआ है, दोनों सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फर्जंद हैं। एक उनका जिस्मानी फर्जंद है और एक उनका रूहानी फर्जंद है। तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपके ख़ानदान का एहसान पूरी जमात पर ऐसे है कि पूरी जमात कहीं से भी निकलना चाहे, कोई गद्दारी करके निकलना चाहे, कोई गाली गलूज करके निकलना चाहे, लेकिन एहसान से तो वो बाहर नहीं हो सकता है। जैसे आसमान पूरी ज़मीन को अपने
شامیانے میں رکھے ہوئے اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان پوری جماعت پر ہے۔ اس لیے ایمان بچانا اگر چاہتے ہو، ایمان کا تحفظ چاہتے ہو، ایمان بچے گا کیسے؟ ایمان کا بچانا بہت مشکل ہے اور ایمان کا بچانا بہت آسان ہے۔ بہت مشکل ایسے ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن چھوڑ کر کے تم چاہو گے کہ بڑی آسانی کے ساتھ ایمان بچ جائے تو اتنا جان لو کہ یہ بہت مشکل ہے، اس لیے کہ جگہ جگہ ایمان کے لٹیرے بھرے پڑے ہوئے ہیں اور تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور کوئی ایسا صاحبان تمہیں نظر نہیں آتا کہ جو ان لوٹوروں سے تمہیں بچا سکے، مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دامن ایسا ہے کہ اس دامن میں اگر تم نے پناہ لے لیا ہے، اعلیٰ حضرت کو زبان سے بھی مانا ہے، دل سے بھی مانا ہے، اعلیٰ حضرت کے گربیدہ ہر اعتبار سے اگر ہو گئے ہو تو خدا کی قسم انشاءاللہ الرحمن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، ان کا فیضان، ان کی روحانیت کل بھی لوگوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت کر رہی تھی، آج بھی کر رہی ہے، اور جو ان کا رہے گا صبح قیامت تک وہ کرتی رہے گی۔ اس لیے ایمان کا بچانا اس طور پر آسان ہو گیا ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہو جائیے، مگر صرف مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لینے کے لیے نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام بھی لو، اور کچھ حضرات تو ایسے بھی ہیں جو شرم میں نہیں آتی، اپنے آپ کو عطائے مفتی اعظم کہتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ سرکاری مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی و طہارت کی جو گرد راہ ہے اس کو بھی وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے عطائے مفتی اعظم کہتے ہیں، عطائے مفتی اعظم بھی۔ اور اس کے بعد دیکھیے تو اس شخص کو بغل میں بیٹھائے ہوئے ہیں جو شخص اعلان کر رہا ہے کہ قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا، ہاتھ باندھ کر کے ایسے گستاخ کا ادب و احترام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ عطائے مفتی اعظم۔ اس لیے ایسے گھٹ بے شرم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ وہ صرف یہی اعلان نہیں کر رہا ہے کہ قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ وہ علماء کونسل کا صدر بھی ہے، اس وقت بھی صدر وہ ہے۔ وہ علماء کونسل اس میں وہابی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، رافضی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، چکرالی بھی ہے، کتنی تنظیمیں، جتنے فرقے پائے جاتے ہیں اس وقت بمبئی کی سرزمین پر، وہ سارے فرقے موجود ہیں اس علماء کونسل میں، اور اس کا صدر موجود ہے، اور اس کا شاندار استقبال بھی کیا جاتا ہے، اور اجتماع میں اس کی تقریر بھی کرائی جاتی ہے۔ بتاؤ ایسا آدمی عطائے مفتی اعظم ہو سکتا ہے؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، لیکن اگر انہیں شرم نہیں آتی ہے تو مسلمانوں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے جیالو، تم تو اپنی غیرت کو بچا کے رکھو کہ نہ ایسوں سے اپنے آپ کو قریب کرو اور نہ ایسوں کو تو اپنے قریب آنے دو۔ ایسے لوگوں سے بچاؤ گے تو تمہارا ایمان بچ کے رہے گا۔ ایمان بچانا ہے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر صورت لو کے لانا پڑے گا، اور یہی سب سے بہتر اور مضبوط ذریعہ ہے۔ اس سے ہٹ کر کے جو ذرائع ہم کو نظر آ رہے ہیں وہ سب جو ہے مکڑی کے جالے اور تاغے سے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے سیسا پلائی دیوار قائم کر دیا ہے مذہبوں اور سنیوں کے درمیان۔ اب یہ ہے کہ سنی اس کو توڑنا چاہ رہا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر جیسا محافظ ایسا پیدا فرما دیا ہے کہ مائی کا لال کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے کہ اس دیوار کو کے اندر جو ہے وہ شگاف ڈال سکے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈنکے کے چوٹ پر یہ کہا ہے کہ دل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، دل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ ایک آخری بات میں عرض کر دوں، دیکھیے آج عمومی مزاج جو بن رہا ہے، عمومی مزاج بن یہ رہا ہے کہ دنیا میں فیمس ہو جاؤ، دنیا میں شہرت حاصل کر لو، اور شہرت یا تو اچھا کام کرنے سے ملتی ہے یا برا کام کرنے سے ملتی ہے۔ یا تو اچھا کام کریے تو شہرت ملتی ہے، اچھا کام کریے تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور برا کام جب آپ کریں گے تو پھر اس کے بعد آج تو دنیا برائی کی طرف بڑھ رہی ہے اور لپک رہی ہے برائیوں کو۔ ایک کام یہ ہے کہ اب برے میں یا تو آدمی جو ہے اب نبی کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، اور اپنے علماء کی شان میں گستاخی کرے۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ آپ نگاہیں اٹھا کر دیکھیے، نگاہیں اٹھا کر دیکھیے، آج جو لوگ آج فیمس ہو رہے ہیں، ٹی وی پر آ رہے ہیں،
यूट्यूब चैनल बना के अपना जो है वो बड़ी बड़ी डिमांडें जो कर रहे हैं, उनके बयानात को देखिए और उनके मामूलात को देखिए, क्या वो कर रहे हैं। सहाबा की शान में गुस्ताखी करके आज मालेगांव का एक शख्स चमक रहा है ना लोगों के एतबार से। किसकी शान में उसने गुस्ताखी नहीं की? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी, फरिश्तों की शान में गुस्ताखी, सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी, हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। और फिर उसके बाद जो तौबा का हक़ है उसने वो हक़ नहीं अदा किया। तौबा का जो हक़ है वो फ़ुक़हा किराम से पूछिए, उलमाए रब्बानियीन से पूछिए। मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, ये तौबा नहीं है। जैसा गुनाह वैसी तौबा, और गुनाह का जिक्र करके उससे रुजू और तौबा करना पड़ेगा। आज जनाब की तौबा जहाँ भी आप देख लीजिए वो भी यूट्यूब पर मौजूद है। क्या उन गुनाहों का जिक्र वहाँ पर मौजूद है कि मैंने ये गुनाह किया, फलां वक्त मैंने आदम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, फलां बयान में मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, फलां बयान में मैंने हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, फलां बयान में मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान में गुस्ताखी की। मैं इन तमाम गुस्ताखियों से तौबा करता हूँ, रुजू करता हूँ और कलमा पढ़ता हूँ। यह है, ज़रा बयान दिखा लीजिए आप कहीं। लेकिन आज फेमस देख लीजिए कितने हैं, भागे फिरते हैं आप लोग। किसी के शोहरत पे मत जाइए, किसी की शोहरत पे मत जाइए। हमेशा हकीकत को अपनी निगाहों के सामने आप रखिए। हकीकत को जब आप अपनी निगाहों के सामने रखेंगे तो आपका ईमान बचा रहेगा और इसमें मजीद पुख्तगी पैदा होगी। और शोहरत पे जाओगे तो आज आलम ये हो गया है कि देखिए, यही लोग कहते हैं कि ये वीडियोग्राफी का मसला इख्तलाफी है, यही लोग कह रहे हैं। मगर हुजूर मुर्शिद हक बरहक आकाए नेमत ताज शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो ये फरमाते हैं कि अल्लामा इब्न आबिदीन शामी तक सारे फ़ुक़हाए किराम का इस बात पर इजमा है, इजमा है, ये इख्तलाफी मसला है ही नहीं है। और जो इख्तलाफी इसे कह रहा है ये उसके मुंह पे मारा जाएगा, ये हुजूर ताज शरिया का फरमान है। अब इन हज़रात ने इख्तलाफी कह करके आज क्या आलम हो गया है? आज आलम ये हो गया है कि अमली तौर पर इन्होंने वीडियोग्राफी को वजूब का दर्जा दे दिया है। अरे यार, अगर तुम अपने मजहब से मोहब्बत करते हो और इख्तलाफी कहते हो तो कभी तो अमलन ये करके दिखाओ कि हमारे असलाफ का ये तरीका नहीं था, इसलिए हम अपना इज्तिमा और अपना प्रोग्राम वीडियोग्राफी पे नहीं करेंगे, आवाम के दरमियान में करेंगे और ऑडियो से जारी करेंगे। कभी करके दिखाओ। लेकिन आज तो आलम यह है कि कदम कदम पे वीडियोग्राफी हो रही है और कितना इससे नुकसान हो रहा है, कितना इससे फ़ायदा हो रहा है। आप अपनी ख़ाबगाहों में जाइए और वहाँ इस पर गौर कीजिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका और फ़ायदा 1% नहीं हुआ है। इसलिए मुसलमानों, ये लाज़िम ज़रूरी है कि आप हुज़ूर ताज शरिया का जो नाम लेते हो, नाम भी लो मगर दिल से उनसे मोहब्बत करो और उनके नक्शे कदम को अपनाओ अमली तौर पर। जब आप नक्शे कदम को अमली तौर पर अपनाओगे, खुदा की कसम तुम्हारा कोई बाल बिका नहीं कर सकता है। तुम्हारी जिंदगी बावकार जिंदगी गुजरेगी, इज्जत की जिंदगी तुम्हारी गुजरेगी। हुजूर मुहद्दिस कबीर के नक्शे कदम पर चलो, अल्लाह तबारक व तआला इज्जतों से सरफराज फरमाएगा तुम्हें। इसलिए इन उलमाए रब्बानियीन के दामन से वाबस्ता रहोगे, ईमान तुम्हारा महफूज रहेगा। और ये ऐलान करोगे, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शानदार जानदार ईमान अफरूज बातिल सोच तकलीफ आपने हज़रत मौलाना मुफ्ती शाहिद रज़ा साहब से मेरी मौजूदगी में समाअत फरमाई। मैं उस तकलीफ की पूरे तौर पर ताकीद करता हूँ। अपनी जिंदगी का महवर उस तकरीर को बनाइएगा। ये तकरीर नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी जुबान पर अपने अंदाज किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह
احکام آپ تک پہنچاتے کہ بنیادی حکم کیا ہے. یہ لشکر طالب شریعہ سبحان اللہ.